علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم کعبہ کی فضیلت اور حج کی فرضیت کے حکم کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جاتی ہے کہ وہ اہل کتاب کو ذرا سختی سے متوجہ کریں، انہیں وارن کریں کہ انہوں نے جو جان بوجھ کر غلط رویہ اپنایا ہے کہ وہ لوگوں کو حق قبول کرنے سے روکتے ہیں اور وہ خود اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ انہیں پورا یقین ہے کہ یہ آیات سچی ہیں، تو یہ رویہ ان کے لیے بہت برا اور خوفناک ثابت ہوگا۔ اس قسم کا ڈراوا اس صورت میں اور ایسی ہی دوسری صورتوں میں بار بار آیا ہے۔ اس سے اہل کتاب کی اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا مومن اور دیندار ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ وہ کافروں میں سے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو بہت سخت الفاظ میں ڈراتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو، اللہ ان تمام حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ یہ خوفناک تنبیہ ہے۔ اگر ایک انسان یہ جان لے اور اس بات کو محسوس کر لے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ کر کیا رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے، کفر، دھوکہ، فساد، گمراہ کرنا، تو اس کے دل میں خوف کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ یہاں اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، انہیں ہدایات دی جا رہی ہیں، انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے اور دشمن کی چالوں سے ڈرایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو ان کی اپنی خصوصیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ صحیح حالات پیدا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو اس صورتحال سے بچا سکتے ہیں۔ چنانچہ پہلا حکم یہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان اہل کتاب کی پیروی اور اطاعت نہ کریں۔ اگر وہ اہل کتاب کی بات مانیں گے، ان کے کہنے پہ چلیں گے، تو وہ اہل کتاب انہیں کفر کی طرف لے جائیں گے، اور اس کے سوا کوئی دوسری بات نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے عقیدے سے پھیر دیں۔ اس کے لیے وہ اپنے پورے سورسز استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ یہ کام کھلم کھلا نہیں کر سکتے تو چھپ کر، دھوکے سے، مکر و فریب سے یہ کام کرتے ہیں، اور جب یہ بھی نہ کر سکیں تو وہ اس کام کے لیے منافقین سے مدد لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کن اور دو ٹوک بات آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان اس بات سے زیادہ کسی چیز سے نہیں گھبراتے تھے کہ کہیں وہ اسلام سے پلٹ کر کفر کی طرف نہ چلے جائیں اور جنت کے مستحق ہو کر پھر جہنم کی طرف نہ چلے جائیں، اور یہی ہر سچے مومن کی صفت ہوتی ہے۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، آپ نے واعظ فرمایا جس سے دل نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہم پر واضح ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر گھر آیا تو بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا شروع کر دیا، تو وہ کیفیت اور وہ حالت نہ رہی جو آپ کی مجلس میں تھی۔ تو فوراً خیال آیا کہ میں پہلے کس حالت میں تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو منافق ہو گیا، بہت افسوس اور رنج کرتے ہوئے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق ملے۔ میں نے ان سے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، اور اپنی صورتحال بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ دوزخ اور جنت کا ذکر فرماتے ہیں، تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ گویا وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں، اور بیوی بچوں اور دنیا کے کاموں میں لگ کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیم صورتحال ادھر بھی ہے۔ وہ بھی فکر مند ہوئے اور دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دھندا نہیں، اس لیے تمہاری یہ کیفیت عجیب نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں کو تسلی ہوئی، یعنی ان لوگوں کو دین کی اتنی فکر ہوتی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اور تم کو اللہ کی باتیں اور اللہ کی آیات کھول کھول کر سنائی جا رہی ہیں، تو پھر کفر کی طرف جانے کا تو کوئی موقع نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کا دامن تھام لینے میں ہی نجات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اہل کتاب سے کوئی مسئلہ دریافت نہ کرو، اس لیے کہ جب وہ خود گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ اگر تم نے ان سے کوئی بات دریافت کی تو ہو سکتا ہے کہ پھر یا تو تم کسی غلط بات کی تصدیق کرو گے یا کسی صحیح بات سے انکار کرو گے۔ اور خدا کی قسم، آج اگر تمہارے درمیان موسیٰ بھی ہوتے تو وہ بھی میری اتباع ضرور کرتے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو ان دونوں کے لیے میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ اور پھر بڑی ہی پیاری آیت آتی ہے۔ یہاں مسلمانوں کو اے ایمان والو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں یہ میں اور آپ ہیں، کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حدیث ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ذرا سا آنسو خواہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ نکل کر چہرے پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ اس خدا خوفی کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے اور ہماری ہر بات کو وہ جانتا ہے، ہمارا ہر عمل اس کے علم میں ہے، تو ہم کبھی غلط راستے پر نہیں جا سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ موت کا علم انسان کو نہیں کہ اسے موت کب آئے گی، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اگر کوئی یہ شخص چاہے، یہ خواہش کرے کہ وہ ایمان کی حالت میں مرے، تو اسے صحیح مسلمان بننا پڑے گا، یعنی کہ مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری اور وفاداری پر قائم رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات جن کے بارے میں ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے، زمین اور آسمان، کائنات، چاند، سورج، وہ ساری چیزیں جو معمول کے مطابق چلتی ہیں، وہ جو ہمارے اندر چلنے والے بہت سارے سسٹم جو خود بخود اپنے سارے کام کر رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہل جائے تو ہم حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ تو اللہ کے احسانات اور ان کی دی ہوئی نعمتوں کے مطابق اس کا خوف اور اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے۔ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنا اور بندے کا مقام بتاتے ہیں تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ واقعی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہدایت کی گئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد اس کا دین ہے، یہی وہ رشتہ ہے، یہی وہ چیز ہے جو مسلمانوں کو جوڑنے والی چیز ہے۔ رنگ، نسل، قوم یا ذات پات سے بالا تر ہو کر ہم اس سے جڑتے ہیں۔ اس رسی کو مضبوط پکڑنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی نظر میں اصل اہمیت دین کی ہو۔ اللہ کے حکم اور سنت رسول کو رسی کہا گیا ہے، یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ جڑنا، صرف جڑنا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے ان کو دلچسپی ہو، اس کو قائم رکھنے میں وہ کوششیں کریں، اس کی خدمت کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے جسے ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ تفرقے میں نہ پڑو۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ وہ نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو نوازتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا وہ انعام یاد دلاتے ہیں، فرماتے ہیں ذرا اس حالت کو ذہن میں لائیں جس سے اسلام سے پہلے عرب کے لوگ تھے۔ قبائل کی آپس کی عداوتیں، بات بات پر ان کی لڑائیاں، رات دن کی دشمنیاں اور خون خرابے، ذرا ذرا سی بات پہ لڑنا اور ایک دوسرے کا سر کاٹ لینا ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے اور ہر خاندان دوسرے خاندان سے اور ہر بچہ اپنے باپ اور عزیزوں کے قاتل سے انتقام لینے کے لیے اس لڑائی کا حصہ بنتے تھے، اور یہ لڑائی سالوں تک قائم رہتی تھی۔ انہی لڑائیوں کو مورخین ایام العرب کہتے ہیں، جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور لڑائی ابس و ظبیان کی ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے دو گھوڑے جاسر اور قبرہ کا باہمی مقابلہ تھا۔ ایک پارٹی نے گھڑ سواری کے قواعد کی خلاف ورزی کی اور لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ لڑائی ان دونوں قبیلوں میں پورے 40 سال تک قائم رہی۔ اسی طرح دوسری مشہور لڑائی حرب بسوس ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بسوس نامی ایک قبیلہ کی ایک عورت کی اونٹنی
کلیب بن وائل کے چراگاہ میں چلی گئی۔ کلیب نے اپنے تیر سے اونٹنی کے تھن کو زخمی کر دیا۔ اس بات نے قبیلے میں آگ لگا دی۔ قبیل جان سے مارا گیا اور ان میں خون ریز جنگ ہوئی۔ اسی طرح کی معمولی باتوں پر غصے میں قتل تک نوبت پہنچتی اور قتل کے بعد انتقام لینے کے لیے لڑائیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور ان میں لڑنا اور مرنا اور مارنا جاہلیت میں قبیلے کی آن اور شان سمجھی جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے پوری عرب قوم نیست و نابود ہو سکتی تھی۔ اس آگ سے جل مرنے سے ان کو کس نے بچایا؟ ان کو اسلام نے بچایا۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب اس سے 3-4 سال پہلے ہی مدینے کے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ یثرب میں اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے۔ یہ قبیلے یہودیوں کے پڑوس میں رہتے تھے، اور یہ یہودی ان کے درمیان دشمنی کی آگ کو بھڑکائی رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت اس میں پھونکے مارتے رہتے تھے۔ وہ سالوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ان میں ہولناک لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ان میں سب سے مشہور جنگ بعاث ہے، جن میں دونوں قبیلوں کے سردار مارے گئے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ یہ صرف اسلام ہی تھا جس نے ان نفرت کرنے والے قبائل کے دلوں کو جوڑا۔ اسلام کی یہ جیتی جاگتی نعمت سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اللہ کے اس احسان کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے۔ اس کی وجہ سے اپنی اتنی پرانی دشمنیاں بھول چکے تھے، اپنے قبائلی انتقام معاف کر چکے تھے۔ یہ لوگ اپنے ذاتی مفاد اور اپنی فرقہ وارانہ روایات چھوڑ چکے تھے، اور پھر یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں تو اور کیا تھا؟ اب اس آیت میں مسلمانوں کی اس وقت کی تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ تم گرنے ہی والے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ محمد بن اسحاق نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ آیت اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہوا یوں تھا کہ ایک یہودی ایک ایسی محفل کے پاس سے گزرا جس میں اوس اور خزرج کے لوگ بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودی کو یہ دیکھ کے بہت برا لگا۔ اس پر اس نے ایک شخص کو اس محفل میں بھیجا اور اسے کہا کہ جنگ بعاث میں ان لوگوں کے درمیان جو واقعات ہوئے تھے، وہاں اس محفل میں جا کر اس کا ذکر کرو۔ یہ وہ لڑائی تھی جس میں انصار کے یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑے تھے، اور اسی لڑائی نے ان کی تمام قوت برباد کر دی تھی اور ان کا زور بالکل توڑ دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر یہ دین اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ شخص اس محفل میں جا کر ان واقعات کا ذکر اپنے انداز میں، یعنی ایک دوسرے کو بھڑکانے والے انداز میں بتانے لگا۔ اس طرح لوگ ایک دوسرے کے خلاف گرم ہو گئے۔ اس شخص نے ان لوگوں کے انتقام کے جذبے کو اور بھڑکایا۔ بات اس حد تک بڑھ گئی کہ اوس اور خزرج کے لوگوں نے اپنے اپنے جھنڈے اٹھا لیے، اسلحہ نکال لیا اور دوبارہ جنگ کرنے کے لیے ایک مقام ہرا تقریباً طے کر لیا کہ وہاں جنگ ہوگی۔ اس بات کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی۔ آپ ان کے پاس آئے اور ان کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور فرمایا کہ کیا تم دوبارہ جاہلیت کو دعوت دیتے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس پر انہیں سخت ندامت ہوئی، بہت شرمندہ ہوئے، اور فوراً ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے سے گلے ملے، اسلحہ پھینک دیا۔ اس طرح جب اللہ نے ان کے سامنے حقیقت واضح کی تو وہ سیدھی راہ پہ آ گئے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تم پر روشن کرتا ہے تاکہ ان نشانیوں سے تمہیں تمہاری فلاح کا سیدھا راستہ نظر آئے۔ یعنی اگر تم آنکھیں رکھتے ہو اور سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو ان نشانیوں کو، ان علامتوں کو دیکھ کر فوراً اندازہ کر سکتے ہو کہ آیا تمہاری فلاح، تمہاری بھلائی اس دین کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے یا اسے چھوڑ کر پھر دوبارہ اسی جاہلیت کے دور میں واپس جانے میں ہے جس کے اندر تم پہلے تھے۔ کیا تمہارا اصل خیر خواہ اللہ اور اس کا رسول ہے، یا وہ یہودی اور مشرک اور منافق لوگ ہیں جو تم کو واپس اسی کفر کی حالت میں، جاہلیت کی حالت میں واپس لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ تمہیں اسلام سے پھیر کر دوبارہ کفر میں داخل کر دیں اور تمہارے درمیان رابطہ پیدا کرنے والی اللہ کی مضبوط رسی کو کاٹ دیں، جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ یہودیوں اور اہل کتاب کی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ آپ دیکھیں آج بھی وہ یہی کچھ کر رہے ہیں اور کل بھی ان کا رویہ یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔